السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ابتہاج اسٹارٹ اپ والا آپ کی خدمت میں پیش اور آج امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایکسٹراڈنری ہوں گے، بریلینٹ ہوں گے، گریٹ ہوں گے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں گے اور اپنی اپنی فیلڈ میں موٹیویٹڈ ہوں گے اور کام کر رہے ہوں گے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا اور یہ ڈسکشن ہو رہی تھی ڈفرینٹ فرینڈس کے ساتھ اور ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ۔ میرج کنسیپٹ کیونکہ میں ایک ٹرینر بھی ہوں اور مختلف ٹاپکس کے ساتھ مختلف ٹریننگ سیشن میں مختلف مینٹورز کے ساتھ جیسے قاسم علی شاہ صاحب کی ٹریننگز ہوتی ہیں، کیسر عباس صاحب کی ہوتی ہیں، مختلف جتنے بھی ہیں، عرفان الحق صاحب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پروفیسر احمد رفیق صاحب کی ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں سے میں کنسیپٹ لیتا رہتا ہوں، ان لوگوں کو پڑھتا رہتا ہوں، پھر سب سے زیادہ اسلام کو فالو کرتا ہوں اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھتا ہوں، سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور بیسیکلی صحابہ اکرام کی بھی زندگی کو پڑھتا ہوں اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو میں اسٹڈی کرتا ہوں، اور جو یہ کنسیپٹس ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیالوجی، ڈفرینٹ ویژن ہے اباؤٹ میرج، اس کے بارے میں میں اپنا بھی پوائنٹ آف ویو بتاؤں گا اور مختلف جو مراحل گزرے، مختلف چیزوں کا جو آج کل کے رواج ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے سر میرج ایک بہت ہی بڑا کنسیپٹ ہے۔ آئی ایم اسٹل سنگل اور میں سنگل ہوں۔ میں کہہ لیں کہ اس ٹاپک پہ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ روزمرہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اور جس میں بہت سے لوگوں کو مسکنسیپشن ہے، بہت سی نئی روایات اور نئے رواج قائم کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی کے اندر جو میرج ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ کر دی گئی ہے، بہت زیادہ پرابلم اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ایک عام میرج کرتے ہوئے بھی کسی کو تقریباً 15-20 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ، 5 لاکھ میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے رقم آپ کو چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ میرج کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے، بہت ہی مراحل اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں، بہت سے رواج رکھ دیے گئے ہیں، اور پھر جہیز کا بڑا کنسیپٹ رکھ دیا گیا ہے۔ جو ہوتی ہے جب بیٹیاں ہوتی ہیں جن کی، ٹھیک ہے، جن کی بہنیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بڑی ان کے لیے بہت سی ریکوائرمنٹ رکھ دی گئی ہیں۔ یہ بہت اچھا کیا حکومت نے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو جہیز کا کنسیپٹ ختم کیا، جہیز دینے والوں کو بھی مجرم ٹھہرایا اور لینے والوں کو بھی، اور اچھا قانون پاس کیا ہے۔ اور دیکھا دیکھیں جی، میرج کرنے کا جو سلسلہ کار ہے، دو طرح کی لوگ میرجز کو دیکھتے ہیں، اور ہم نے بھی سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اور لوگوں کی لائف کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی لائف سے معاملات سے ہم ایک ایکسپیریمنٹ اخذ کرتے ہیں اور ایکسپیرینس ہمیں ملتا ہے چیزوں کے بارے میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے دو طرح کی میرجز ہیں، ارینج میرج اور لو میرج، اور بینیفیشل کیا ہیں دونوں کے، یہ ہے کہ آج کل کی جتنی بھی میں نے دیکھی ہیں ارینج میرجز بہت زیادہ سکسیسفل ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ارینج میرجز بیسیکلی آپ کے والدین کی مرضی سے ہوتی ہیں، آپ کے رشتہ داروں کی مرضی سے ہوتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کی مرضی سے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ آپ سے زیادہ ڈبل عمر انہوں نے گزاری ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، اور دنیا کے لوگوں کو، ان کے رواج کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے سیکٹ کو، ان کے بیہیویئر کو، ان کے ایتھیکل رولز کو وہ زیادہ سمجھتے ہیں، اور کسی بھی شخص کی پہچان اس کے خاندان سے ہوتی ہے، اور خاندان بڑا میٹر کرتا ہے۔ کہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان میٹر نہیں کرتا، خاندان میٹر کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جب بھی کوئی بندہ، کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کے خاندان، تیرا خاندان ٹھیک نہیں ہے، تیرے خاندان میں مسئلہ ہے، اس لیے تو ایسا ہے، تو جھوٹا ہے، تو وعدہ خلاف ہے، ٹھیک ہے۔
تو کوئی بھی فالٹ نکلتا ہے، اور اگر کوئی اچھائی ہوتی ہے تو وہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ اس خاندان کا بیٹا یا بیٹی یا جو بھی ہے، اس شخص کا بیٹا ہے، اس کا خاندان پورا شریف ہے. تو یہ بہت ہی میٹر کرتا ہے. تو اس لیے پیرنٹس بڑا سوچ سمجھ کے، بڑی احتیاط سے، دنیا داری کے مطابق اور ہر چیز کو دیکھنے کے مطابق، کیونکہ شادی بیسیکلی دو انڈیویجول کے درمیان ہی ہوتی ہے، دو فیملیز کے درمیان ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے جب ایک ڈفرینٹ بیہیویئر کا بندہ ایک ڈفرینٹ فیملی کے ساتھ کرتا ہے، اسلام میں جائز ایسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ رولز آپ اپنی لائف میں سیٹ کر لیں جن کو آپ دیکھتے ہوئے آپ اپنی لائف کو آگے موو آن کریں، اپنی چیزوں کو موو آن کریں. اس میں سب سے پہلے جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کی فیملی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لیتی ہے تو ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کی کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، ان کا ایک ورک آؤٹ ہوتا ہے پوری لائف میں. انہوں نے دنیا داری دیکھی ہوتی ہے، انہوں نے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھا ہوتا ہے، ان کی روایات کو سمجھا ہوتا ہے. تو پھر وہ آپ کے لیے کوئی اچھا پارٹنر سلیکٹ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ دو فیملیز کے درمیان شادی ہونی ہے، دو انڈیویجول کے درمیان شادی نہیں ہونی. جب دو فیملیز کے درمیان، تو دو فیملیز کا آپس میں ملنا سمجھنا، ان کے روایات کا ملنا، ان کے کنسیپٹ کا ملنا، ان کی بیہیویئر کا ملنا، مطلب کہیں جہاں پہ آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملے. ٹھیک ہے. یہ بلادری سسٹم کسی حد تک صحیح بھی ہے اور کسی حد تک غلط بھی ہے. کئی دفعہ بلادری میں بھی آپ کی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بلادری سسٹم بیسیکلی یہ ہے کہ کیوں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کنسیپٹس کافی زیادہ ملتے ہیں، اس لیے بلادری سسٹم بھی کافی میٹر کرتا ہے کہیں جہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ پرانے ہیں جنہوں نے یہ روایات رکھی ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچ کے، کچھ نہ کچھ سمجھ کے یہ چیزیں رکھی ہیں. اور ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ حد تک، جو چیزیں ٹھیک ہے، کچھ حد تک ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. اور ارینج میرج کے بڑے فائدے یہ ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کو جانتا نہیں ہے، پھر آپ کو جانتے آپ ایک دوسرے کو جاننے میں جب آپ ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آفٹر میرج. تو انڈرسٹینڈنگ میں وہ یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ٹائم ملتا ہے. اور ڈیلی بیسس پہ آپ کے نئے نئے ٹاپکس ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور لائف میں یہ ہوتا ہے کہ جب آہستہ آہستہ آپ ایک شخص کے ساتھ میکسیمم ایک سال گزاریں تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اسے بھی آپ کا بیہیویئر پتہ چل جاتا ہے، آپ کو بھی اس کا بیہیویئر پتہ چل جاتا ہے، اور آپ کی لائف بہت اچھے طریقے سے گزرتی ہے. اب اور آپ کی کیونکہ ایک اور فائدہ اس میں یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارینج میرج میں ڈیفینیٹلی پیرنٹس کی ہوتی ہے سلیکشن. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سلیکٹ کر کے لائی ہے، اب آپ ہی سمجھائیں. کئی جہاں پہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے، آپ کو سائڈ لائن مل جاتا ہے، پیرنٹس کی طرف سے بھی آپ کو پش اپ ملتے ہیں، پیرنٹس کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹنگ ہینڈ ملتا ہے. تو بڑے بینیفٹ ہیں. اس ود رسپیکٹ ٹو لو میرج یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لو جب کرتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے اگینسٹ جاتے ہیں، آپ اپنے ایتھیکل بیہیویئر کے اگینسٹ جاتے ہیں. لو کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کسی کو پسند کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ڈیفینیٹلی یہ بچپن والے کام ہوتے ہیں، بچپنے والے کام ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اسلام اجازت دیتا ہے کسی کو پسند کرنے کا. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی غیر محرم کو آپ محبت کرنا سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. پسند کی اجازت دیتا ہے اسلام، لیکن غیر محرم کو محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. آپ پسند کر سکتے ہیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، کیونکہ آپ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، آج کل یہ جو چل رہا ہے، سچویشن چل رہی ہے، یہ ٹائم پیریڈ یہ ہے کہ یہ جو ایج ہوتی ہے 15 سے لے کے 25 سے بھی کم کہہ لیں کہ 24 تک، یہ ایج بہت نازک ایج ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، خاص کر دونوں سیکٹ کے لیے، دونوں اپوزٹ فیمیلز کے لیے بھی اور میلز کے لیے. اس میں آپ بھٹکتے ہیں ڈفرینٹ، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو محبت ہوگی اور یہ پرماننٹ محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہو سکے گی، اور یہی شخص ہماری زندگی میں رہے گا. یہ بہت سے بندے کے کنسیپٹس بن جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی غلط کنسیپٹس ہیں. آہستہ آہستہ جب آپ عمر کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، آپ کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنے فالٹس ہیں، آپ نے کتنی غلط ڈیسیژنس لائف کے اندر لی ہیں، اور یہ غلط ہوتا ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. اور لو میرج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تو پہلے بن جاتی ہے، آپ جان بھی لیتے ہیں، لیکن اس میں نہرے یہ ہوتے ہیں، دو فیملیز کے ایتھیکل بیہیویئر کئی دفعہ نہیں ملتے، فیملیز اگینسٹ ہو جاتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سے جرائم سامنے آتے ہیں. دونوں فیملی اگینسٹ ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ بہت ہی غلط کنسیپٹ، اور معاشرے میں بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا غلط کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں، اور جس کی وجہ سے بہت سے جرائم بھی جنم لیتے ہیں، اور فیملیز بھی ٹوٹتی ہیں. اللہ معاف کرے، قتل و غارت بھی ہوتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ بہت غلط ہے. اس لیے آپ کو ایک سمجھدار آدمی کے طور پہ ایکٹ کرنا ہوگا. اب کوئی بھی انڈیویجول ہے، وہ چھوٹی ایج کا ہے، بڑی ایج کا ہے، آپ کو اپنے پیرنٹس کو بھی، اپنے بھائی بہنوں کو بھی ایک لیول پہ لے کے آنا ہوگا، ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ لے کے آنا ہوگا. کیونکہ یہ لائف چھوٹی سی ہے جناب. یہ لائف میں یہ ہے کہ آپ نے ڈیفینیٹلی آپ نے اپنی لائف کو آگے کنٹینیو کرنا ہے. لائف پارٹنر آپ کی لائف میں ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے لائف کو اپنا کنٹینیو کرنا ہے. لیکن لائف کا یہ گول نہیں ہے، اینڈ گول نہیں ہے. لائف کا کوئی گول ہے، اینڈ گول کوئی اور ہے. اینڈ گول یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو ہے، اسلام ہے، اس کو فالو کرنا ہے. جب آپ اسلام کو فالو کریں گے، آپ مناسب سی چیزیں کریں گے، مناسب کوئی یہ جہیز وغیرہ کا اور یہ اس طرح کے کنسیپٹ سے دور رہیں گے. ٹھیک ہے، اور سمپل سے چیزوں کو لے کے چلیں، ڈیفینیٹلی آپ کو کامیابی ملیں گی. آپ کی فیوچر لائف میں بھی، آپ کو پاسٹ لائف سے بھی، پریزنٹ لائف سے بھی، اور ہر جہاں سے آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی. تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کہ اس چیز کی طرف، اس کنسیپٹ کی طرف، اس آئیڈیالوجی کی طرف، جو بھی ہو، یہ فضول ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، یہ محبت، پیار، عشق، ٹھیک ہے، یہ ایج جو ہوتی ہے، یہ فضول چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ان فضول چیزوں سے دور رہیں. یہ صرف اٹریکشن ہے. اور آج کل تو اللہ معاف کرے، بے حیائی بہت زیادہ عام ہو گیا ہے ہمارے پاس. اسیسبلٹی بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان، ٹھیک ہے، واٹس ایپ، ٹھیک ہے، اس پر یہ ساری چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں. ان کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان کا پازیٹیو یوز کریں. جتنا ہم پازیٹیو یوز کریں گے، ہمیں بہت سے بینیفٹس ملیں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ بہت سے بینیفٹس ان ٹولز کے تھرو لے سکتے ہیں. آپ اپنی جاب کا آغاز گھر سے کر سکتے ہیں، آپ انٹرپرینور بن سکتے ہیں، آپ بزنس مین بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سی اب ورچوئل ورلڈ آ رہا ہے، ورچوئل چیزیں آ رہی ہیں. تو ان کو کیونکہ ہمیں ویسٹرن کلچر پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایسا ہے. ٹھیک ہے، ایسا چیزوں کو کنسیپچولائز کیا جا رہا ہے کہ ہمیں وہ ویسٹرن کلچر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اور ہمارے میں ڈپریشن، ہمارے بچوں میں ڈپریشن، چھوٹے ہونے سے ہی ڈپریشن. مومن میں کون سا ڈپریشن ہوتا ہے؟ مسلمان میں کون سا ڈپریشن ہوتا ہے؟ فیمیلز کے اندر ڈپریشن، انزائٹی. اور مومن کے لیے تو ہے ہی قید خانہ، دنیا ہے ہی قید خانہ. تو اس کو تو مضبوط ہو کے ان ڈپریشن، انزائٹی اور جو بھی کنسیپٹس اس کے ذہن میں آتے ہیں، اس سے دور ہونا پڑے گا. ان چیزوں سے، ان بے حیائیوں سے دور ہونا پڑے گا، بلکہ فالو کرنا پڑے گا اسلام کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کامیابیاں ملیں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں. سب سے اچھی شادی جو اسلام میں ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، کتنی سمپل سی سادہ سی شادی ہوئی. اور یہ شادی کیا تھی؟ اس میں کیا تھا کہ ارینج میرج تھی. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ آپ
ان چیزوں سے بچیں، آج کل کے معاملات سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، اور ان چیزوں سے ان چیزوں کا پازیٹیو یوز کریں جتنا آپ پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ہر فیلڈ میں، ہر مراحل میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی، اور اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ کامیابیاں ملیں گی، اور کامیابیاں وقت کے ساتھ ملتی ہیں، اور وقت کیا ہوتا ہے، وقت لیتا ہے، آپ کا وقت آنے میں بھی وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے، سالوں کی محنت لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچیں، فضولیات سے بچیں، ان کنسیپٹ سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، اور ان چیزوں پہ اپنا کنٹرول قائم کریں، ٹھیک ہے، اور اسلام کو فالو کریں جتنا آپ اسلام کو، اس کی تعلیمات کو فالو کر سکتے ہیں، اللہ اور رسول کو فالو کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ فضولیات سے بچیں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی، اللہ کے قانون کو فالو کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اللہ کے شکر ادا کرو گے، جو بھی شخص آپ کی لائف میں ہے، جو چیزیں آپ کی لائف میں ہے، اس کا شکر ادا کرو، الحمدللہ پڑھو، اس ذات نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ یہ بھی چیزیں آپ کو دی، ٹھیک ہے، شاید آپ اس کے بھی قابل نہ ہوتے، تو یہ چیزیں اگر آپ ان چیزوں کو، مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ ان پوائنٹس کو سمجھے ہوں گے، اور آپ ان پوائنٹس کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کریں گے، اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کو آگے شیئر کریں گے، اگر اس بندہ ناچیز سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا ہے تو یہ بندہ ناچیز معافی کا طلبگار ہے، آپ لوگوں سے بھی، اور اپنے رب کی بارگاہ میں بھی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، تو اس بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتحاج ٹاٹا والا آپ کی خدمت میں پیش ہوگا، اللہ حافظ۔